السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو آئی آر۔ آئی آر انٹرنیشنل ریلیشن کا جو انٹروڈکشن ہے اس حوالے سے آج کا ہمارا لیکچر ہے۔ آئی آر کا مطلب کیا ہے؟ انٹرنیشنل ریلیشن مطلب جو ریلیشن ہے انٹرنیشنلی اس کو ہم آئی آر کہہ سکتے ہیں۔ یہ ریلیشن نیشن ٹو نیشن بھی ہو سکتے ہیں، یہ ریلیشن آپس میں ملکی سطح پر بھی ہو سکتے ہیں، ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات، خواہ وہ کسی قسم کے بھی تعلقات ہوں، پولیٹیکل ہوں۔ اچھا، یہ کس قسم کے تعلقات ہو سکتے ہیں؟ یہ تعلقات پولیٹیکل بھی ہو سکتے ہیں، یہ تعلقات اکنامیکل بھی ہو سکتے ہیں، یہ تعلقات ٹریڈ کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں، یہ تعلقات لڑائی جھگڑے کے حساب سے بھی ہو سکتے ہیں، یہ دوستی کے حوالے سے بھی تعلقات ہو سکتے ہیں، جیسے پاکستان اور چائنا کے تعلقات ہیں جو دوستی کے حوالے سے ہیں، انڈیا اور پاکستان کے تعلقات ہیں جو لڑائی جھگڑے کے حوالے سے ہیں، مطلب کشمیر ہمارا مقبوضہ لڑائی کا وہ ہے پوائنٹ ہے، اس کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں، یہ ٹریڈ کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ہمارے اور چائنا کے درمیان سی پیک کا منصوبہ ہے، اس حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹریڈ ہم مختلف کنٹریوں کے ذریعے جو ٹریڈ کرتے ہیں یہ مختلف کنٹریز کے ساتھ کرتے ہیں، نیشن ٹو نیشن بھی آپس میں ہوتے ہیں ریلیشن، جیسے آج کل امیزون ہے، اس طرح کے ریلیشن بھی ہو سکتے ہیں، کمپنیز کے ریلیشن بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تعلقات جو ہیں یہ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ ہمارا لیکچر ہے کہ آئی آر ہے کیا۔ انٹرنیشنلی جو ریلیشن ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ دا اسٹڈی آف ریلیشن امنگ نیشن، جو ان کے ریلیشن ہیں امنگ نیشن یا امنگ کنٹریز ہیں اس کو ہم آئی آر کہتے ہیں۔ آئی آر ہے کب سے؟ جیرمی بینتھم تھا جس نے فرسٹ ٹائم اس کو انٹروڈیوس کیا۔ اس سے ایک سینچری پہلے رچرڈ زوش نے بھی اس کو انٹروڈیوس کیا، لیکن اس نے باقاعدہ طور پر اس کو کوئی نام نہیں دیا، اس نے انٹرنیشنل سسٹم کے حوالے سے اس کو یوز کیا۔ اس کے بعد جیرمی بینتھم نے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ 18th سینچری کے لیٹر پارٹ میں آخری حصے میں 18ویں صدی کے آخری حصے میں جیرمی بینتھم نے اس کو یوز کیا۔ جیرمی بینتھم کہتا ہے the term international was first used by Jeremy Bentham in the latter part of 18th century. Jeremy Bentham was an English philosopher. Jeremy Bentham جو تھا وہ ایک انگلش فلاسفر تھا، کافی مشہور نام ہے اس کا فلاسفی میں۔ اس حساب سے اس نے کہا کہ جیرمی بینتھم نے اس کو استعمال کیا، اور اس کے بعد رچرڈ زورس نے اس لفظ کو استعمال کیا تھا ایک سینچری پہلے۔ both of them had used this term in respect of that branch of law which was called law of nations. ان دونوں نے اس حوالے سے یوز کیا تھا کہ جو لا آف نیشنز تھا، مطلب نیشن کے درمیان جو انہوں نے قانون بنائے تھے اس وقت جو لڑائی جھگڑے تھے اس حساب سے انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا۔ انٹرنیشنل ریلیشن ہیو گرون ریپڈلی، آج کے دور میں انٹرنیشنل ریلیشن بہت سپیڈ سے گروتھ کر رہا ہے، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آج کل تو ایز اے سبجیکٹ اس کو پڑھا جا رہا ہے، ہر کنٹری میں کنٹری وائز اس کو ایز اے سبجیکٹ بھی پڑھا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل ٹوڈے نیشن اسٹیٹس ہیو بیکم فار ٹو انڈیپینڈنٹ، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر انڈیپینڈنٹ ہیں، ڈیپینڈنٹ بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ جو نیشن سٹیٹس ہیں اگر وہ آزاد بھی ہیں، ان کے آپس میں تعلقات ہیں، اس کے لیے انہوں نے لاز بنائے ہوئے ہیں، اس کے لیے انہوں نے قانون بنائے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے کس طرح کے تعلقات رکھنے ہیں۔ تعلقات میں نے پہلے بتایا کہ یہ لڑائی جھگڑے والے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ان تعلقات میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ پولیٹیکلی بھی ہو سکتے ہیں، یہ ثقافتی طور پر بھی ہو سکتے ہیں، یہ دوستانہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح اس کے مختلف جو ہیں وہ تعلقات ہوتے ہیں۔ یہ ہم آج پڑھ رہے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن کا صرف تعارف کہ انٹرنیشنل ریلیشن ہے کیا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ اینڈ ریلیشن امنگ دیم
whether political or those related to trade and economic. وہ ٹریڈ اور اکنامک کے حوالے سے ہوں یا وہی بات جو میں نے پہلے بتائی آپ کو کہ وہ پولیٹیکلی ہوں یا ٹریڈ کے حوالے سے ہوں، اکنامکلی حوالے سے ہوں، have developed into an essential area of knowledge. تو اس نے بہت سارے مطلب علم میں لوگوں کے علم میں آیا کہ یہ اسینشلی طور پہ اسینشل ہوا کہ یہ مختلف آئیر ہے کیا، آئیر سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کس طرح رکھ سکتے ہیں، تعلقات ہمارے ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ کس طرح ہیں. sovereign society called nation, no nation is an Iceland. کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جو آج کل آئس لینڈ کے طور پر ہو، منجمد ہو یا کسی کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات نہ ہوں. ابھی پاکستان ہم اپنے ملک کا حساب دیکھ لیں تو یہ دیکھیں کہ پاکستان کے سوائے ایک کنٹری کے کون سا ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہیں. سفارتی طور پر ہمارے ہر کسی کے ساتھ تعلقات ہیں، خواہ وہ جس قسم کی بھی تعلقات ہیں. بیکاز وہ کہتے ہیں کہ اس لیے آئس لینڈ نہیں ہے بیکاز ڈومیسٹک پالیسیز آر کانسٹنٹلی افیکٹڈ بائی ڈیولپمنٹ آؤٹ سائڈ. تو یہ جو اگر کوئی بھی ملک ہے اس پہ دوسرا ملک یا دوسری قوم اثر انداز ہوتی ہے، اس حوالے سے ہمارے آپس میں ڈیبیٹس ہوتے ہیں، ہمارے آپس میں معاہدے ہوتے ہیں. کوئی بھی کانسٹنٹ چیز نہیں ہے، کوئی بھی آئس لینڈ نہیں ہے، کوئی بھی ملک، کوئی بھی نیشن آئس لینڈ نہیں ہے. اس لیے ہمیں آئیر کی ضرورت پڑی، آپس میں ریلیشن کی ضرورت پڑی اور اس طرح آئیر انٹروڈیوس ہوا. ہاں ابھی یہ دیکھیں، نیشن آر کمپیلڈ ٹو انٹر ان ڈائلاگز ود target for the purpose of enhancing their or increasing their power in international system. تو انٹرنیشنل سسٹم میں لوگوں نے مطلب مختلف ملکوں نے، مختلف نیشنوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنائے، ایک پول بنے، ایک آپس میں اس طرح کے بلاکس بنے. اس حوالے سے انہوں نے ایک دوسرے کو مطلب پاور کو بڑھانے کے لیے یا پاور کو بیلنس کرنے کے لیے انٹرنیشنل سسٹم یا انٹرنیشنل ریلیشن آپس میں تعلقات رکھے، تاکہ کوئی اگر کمزور ملک ہے تو اس نے اپنے بلاک بنانے کی کوشش کی کسی بڑے ملک کے ساتھ تعلقات بنا کر کہ اس پر کوئی دوسرا ملک اٹیک نہ کر سکے. تو یہ سارے تعلقات انٹرنیشنل ریلیشن کہلاتے ہیں. ڈیفینیشن اس کی جو ہے وہ ٹریور ٹیلر نے 1979 میں کی. ٹریور ٹیلر جو ہیں وہ کہتے ہیں ہی ڈیفائنز انٹرنیشنل ریلیشن ایز اے ڈسپلن. اس نے ایز اے ڈسپلن اس کو انٹروڈیوس کیا، اس نے ڈیفائن کیا اس کو، وچ ٹرائز ٹو ایکسپلین پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اکراس اسٹیٹ باؤنڈریز. مطلب ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ اس نے پولیٹیکل جو تعلقات تھے اس حساب سے اس نے اس کو ایز ڈسپلن انٹروڈیوس کیا، ڈیفائن کیا اس نے. اس کے بعد اولا جوزف ہے، اس نے 1999 میں اس کو ڈیفائن کیا. اکارڈنگ ٹو اولا جوزف، انٹرنیشنل ریلیشن آر دا اسٹڈی فار آل فارمز آف انٹریکشنز. اولا جوزف کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشن جو ہیں وہ آل فارمز جیسا میں نے پہلے بتایا کہ یہ خواہ وہ تعلقات آپ کے سیاسی ہوں، خواہ وہ آپ کے اکنامیکلی ہوں، ٹریڈ کے حوالے سے ہوں، دوستانہ ہوں یا لڑائی جھگڑے کے ہوں، جس حوالے سے بھی ہوں، اس نے آل فارمز کا آپ کو بتا دیا. دیٹ ایگزسٹ بٹوین ممبر آف سیپریٹ اینٹیٹیز. مطلب مختلف ممالک، علیحدہ جو ممالک ہیں اس کی جو ممبرز ہیں، اس کی جو نیشنز ہے، آر نیشن ود ان دا انٹرنیشنل سسٹم. انٹرنیشنل سسٹم کو ہم بعد میں پڑھیں گے. آج ہم صرف آئیر کا جو انٹروڈکشن تھا، آج ہمارا یہی لیکچر تھا. تو انٹرنیشنل سسٹم کا مطلب میں آپ کو شارٹلی بتا دوں کہ جو پوری دنیا کا سسٹم ہے، جو پورے دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے ایک لا بنایا ہوا ہے.
انہوں نے ایک آپس میں رولز بنائے ہوئے ہیں کہ اس وجہ سے کہ تاکہ لوگوں میں بڑی جنگیں نہ ہو سکیں، اس حوالے سے انہوں نے ریلیشن کو اور مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے ایک انٹرنیشنل سسٹم کو انٹروڈیوس کیا، تاکہ پتہ چلے کہ کس ملک کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں۔ اور یہ انٹرنیشنل ریلیشن جو تھا یہ بڑی جنگوں کو روکنے کے لیے پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ ایک ملک کو جب دل کرتا تھا دوسرے ملک پر، اپنے سے کمزور ملک پر چڑھائی کرتا اور دعویٰ بولتا اور اس کو ملیا میٹ کر دیتا۔ ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے انٹرنیشنل سسٹم بنایا گیا، اس کے قوانین بنائے گئے، اس کے رولز بنائے گئے تاکہ اس قسم کے کاموں کو روک سکے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم کے حوالے سے انٹرنیشنل سسٹم میں جتنے بھی مختلف ممالک ہیں، اس کے ممبرز ہوں یا اس کی نیشنز ہوں، ان کے آپس میں تعلقات کو اولا جوزف نے انٹروڈیوس کیا اس کو کہ اس کو انٹرنیشنل ریلیشن کہتے ہیں۔ انٹرنیشنل ریلیشن کی ایک سمپل سی تعریف یہ ہے کہ the relation among the nations or states called international relation، یعنی جو ریلیشن ہے مختلف ممالک کے درمیان یا مختلف قوموں کے درمیان، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک پرائیویٹ کمپنیز کے طور پر بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کو انٹرنیشنل ریلیشن کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا، آپ کہیں سے بھی پڑھیں گے کسی بک سے بھی، تو امید ہے کہ یہ لیکچر جو ہے آپ کو سمجھنے میں کافی مدد فراہم کریں گے۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر تھا، فرسٹ لیکچر ہے۔ نیکسٹ لیکچر ہمارا کنسیپٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن ہوگا، اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ انٹرنیشنل ریلیشن کے سارے لیکچرز کو کور کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل پر آپ اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو